बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में तहत पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर, छावनी, सियालकोट का दौरा किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, आर्मी कोर कमांडर सियालकोट और आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान फ़ौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म को पाक भारत जंग और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक उन्होंने मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया और भारत की जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और तारीख याद रखेगी कि पाक फौज ने चंद घंटों में दुश्मन की जहारियत को नाकाम बनाया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे, जिस दौरान वो पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात भी करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से चेयरमैन कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट चौधरी मोहम्मद अख्तर की मुलाकात में चौधरी मोहम्मद हनीफ, सरदार जावेद याकूब, सदारती कोऑर्डिनेटर चौधरी अमजद महमूद, फवाद असलम और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट चौधरी मोहम्मद अख्तर ने सदर रियासत को मसले कश्मीर की आलमी सतह पर तरवीज और रियासती तरक्की में किरदार पर उनकी कोशिशों को सराहा और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन कोर्ट ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को आज़ाद कश्मीर भर और दीगर इलाकों में जारी कश्मीर कोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी, जबकि आइंदा शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन कोर्ट चौधरी मोहम्मद अख्तर ने सदर रियासत को कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करने की दावत दी, जो सदर ने कबूल करते हुए कहा कि दौरे की तारीख का तयन जल्द किया जाएगा। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के साथ दरीना वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार किया और कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के लिए अपने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई, जबकि सदर रियासत ने चेयरमैन कोर्ट चौधरी मोहम्मद अख्तर से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत का इजहार भी किया, फातिहा ख्वानी की और दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर के हमरा सरसाला में भारतीय गोलाबारी से मुतासरा चौधरी इम्तियाज़ के घर का दौरा किया, नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि नरेंद्र मोदी की धमकियों से बेस कैंप के लोगों को कोई खौफ नहीं है। मक्कार और बुज़दिल हिंदुस्तान की साजिशों को पहले ही भांप रखा था। आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादी के लिए इमरजेंसी इक़दाम मुकम्मल कर रखे हैं और आज़ाद कश्मीर में हंगामी बुनियादों पर महकमा हेल्थ को फ़ाल बनाया। उन्होंने कहा कि ज़िले हेडक्वार्टर को एम्बुलेंस गाड़ियाँ फराहम की, 2 माह का राशन, अद्वियात और डॉक्टर्स का लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इंतज़ाम मुमकिन बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों के मफाद की खातिर कंट्रोल लाइन से मुज़फ़्फ़राबाद तक अवाम में मौजूद हूँ। जब तक अल्लाह ताला ने मेरे कलम में इख्तियार दे रखा है, तब तक अवाम की खिदमत का मिशन जारी रखूँगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर को खुशहाल स्टेट बनाने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सहूलियात के लिए बेस कैंप में 25 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स खर्च कर चुके हैं और ई ट्रेडिंग निज़ाम के बाइस रियासत में कोई मेगा करप्शन स्कैंडल सामने ना आया और हुकूमत की नुमाया ये कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में ट्रामा सेंटर को फ़ाल करने के लिए 10 लाख रुपए फराहम करने का ऐलान किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर देते हुए कहा है कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना उनकी इज्जत अफजाई होगी। दौरा सऊदी अरब के दौरान रियाद में सरमायाकारी फोरम में खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द
اسرائیل سے تعلقات بحال کرے اور معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بنے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے بہت اہم پیش رفت ہوگی۔ سعودی عرب یہ فیصلہ اپنے لیے مناسب وقت پر کر سکتا ہے اور سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا ان کی عزت افزائی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے بعد شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شام کو نیا موقع فراہم کرنے جا رہے ہیں، امید ہے شامی عوام کچھ کر دکھائیں گے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام 2 روزہ دورے پر پونچھ ڈویژن راولاکوٹ پہنچ گئے۔ شیخ زید اسپتال راولاکوٹ کا دورہ کیا، بھارتی جارحیت سے زخمی ہونے والے مریضوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ سیز فائر لائن کے عوام پاکستان کے بلا معاوضہ سپاہی ہیں، ان کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ مسلح افواج پاکستان کی صلاحیت اور قوم کے جذبے نے ثابت کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں اور ورثاء کے جذبات کا پوری قوم احترام کرتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر راولاکوٹ آیا ہوں۔ امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران شہید ہونے والے شہریوں کے لواحقین کو 1 کروڑ جبکہ زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گھروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ تباہ ہونے والی املاک کا معاوضہ دیا جائے گا اور مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کریں گے۔ جبکہ اس موقع پر انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو بھی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو جاتا، پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا اور اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا دورہ راولاکوٹ کے دوران بھارتی جارحیت کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول پر پیدا شدہ صورتحال اور ہونے والے نقصانات پر کمشنر پونچھ ڈویژن مسعود الرحمان نے بریفنگ دی۔ کمشنر پونچھ ڈویژن نے بریفنگ میں بتایا کہ ہندوستانی فوج کی فائرنگ سے پونچھ ڈویژن میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ 57 افراد زخمی ہیں، جن کو حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے فوری امداد دی جا چکی ہے اور امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ اور اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے افواج پاکستان کو لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین پیش کیا اور سول انتظامیہ کی تعریف کی۔ اس مشکل وقت میں وہ اپنی عوام کے درمیان کھڑے رہے جو قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر لائن پر بسنے والے افراد پاکستان اور 24 کروڑ لوگوں کے محافظ ہیں، وہاں بسنے والی عوام کا جذبہ فوجی جوانوں جیسا ہے، وہ بھی وطن کے دفاع میں پیش ہیں۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ حکومت پاکستان متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی، شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی مالی امداد کی جائے گی، ان کی املاک کے نقصان کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے 1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل کر دیے۔ IMF کی جانب سے EFF پروگرام کی دوسری قسط جاری کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے سے رقم موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ IMF کے جائزہ مشن نے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لینے کے بعد قسط جاری کرنے کی سفارش کی تھی۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ ہفتے 9 مئی کو بھارتی مخالفت کے باوجود پاکستان کے لیے رقم جاری کرنے کی منظوری دی تھی۔ دوسری قسط کی رقم 16 مئی 2025 کے زر مبادلہ ذخائر کا حصہ ہوگی اور IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 2.4 ارب ڈالر کی منظوری دینے کا اعلامیہ جاری کیا تھا۔ موجودہ قرض پروگرام میں پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر میں سے 2.1 ارب ڈالر منظور کیے گئے اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے 1.4 ارب ڈالر ملیں گے جبکہ پاکستان کو اصلاحات پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے معاشی اہداف کے حصول میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ آئندہ مالی سال سے زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی وصولی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا تھا کہ پاکستان کا بجٹ سرپلس 30 جون تک 2.1% ہونا چاہیے۔ جہلم ویلی تحصیل وادی لیپا میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قیادت میں پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ ریلی سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم فتح ہر سال جوش و جذبے سے منائیں گے۔ ہندوستان کو شکست دینا تاریخی لمحہ ہے۔ جنرل عاصم ونیر، جنرل صاحب شمشاد سے لے کر ہر سپاہی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فاروق حیدر نے کہا کہ بری فوج
پاک بحریہ پاک فضائیہ نے ہندوستان کا غرور خاک میں ملا کر تاریخ رقم کی ہے۔ قوم آئندہ جمعے کو یوم تشکر منائے، شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ لیپا ویلی سمیت لائن آف کنٹرول پر بسنے والے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جو ہندوستان کی فائرنگ کے باوجود ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر لائن عارضی ہے، ہم اس سے مستقل سرحد تسلیم نہیں کرتے۔ جبکہ اس موقع پر فاروق حیدر نے پاک فوج کے شہداء کی یادگار اور فاتح لیپا کرنل حق نواز کیانی شہید کی یادگار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ انہوں نے افواج پاکستان کے جوانوں سے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر مظفر آباد کے زیر اہتمام آپریشن بنیان المرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر، شہدائے وطن کو خراج عقیدت اور قومی یکجہتی کے مظاہرے کے لیے اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کی قیادت میں جیوے جیوے پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی مظفر آباد سے شروع ہو کر شاہراہ سری نگر اور دیگر مقامات سے ہوتی ہوئی لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں وزرائے حکومت سردار جاوید ایوب، بازل نقوی، پی پی رہنماؤں اور بلدیاتی نمائندگان نے شرکت کی۔ چکوٹھی کے مقام پر پیپلز پارٹی انسانی حقوق ونگ کے زیر اہتمام صاحبزادہ محمود احمد ایڈوکیٹ کی قیادت میں ریلی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان آرمی کے افسران اور جوانوں کو ہار پہنائے گئے اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں۔ بعد ازاں چکوٹھی میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، وزیر حکومت سردار جاوید ایوب اور بازل نقوی نے کہا کہ ریلی کا مقصد افواج پاکستان کی دفاع وطن کے لیے لازوال قربانیوں اور آپریشن بنیان المرصوص میں حاصل ہونے والی کامیابی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے نہ صرف دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر محاذ پر ان کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ کوئی رٹا میں بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والے شہداء کے ورثاء کا کہنا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم شہداء کے وارث ہیں۔ ہمارے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے محب وطن ہونے کا ثبوت دے دیا۔ ملک کے لیے آئندہ بھی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کھوئی رٹا میں شہداء کے ورثاء کے حوصلے بلند، شہریوں کا کہنا ہے کہ وطن کی خاطر مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ شہداء نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ شہریوں نے پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، میرا مکان اور میری مسز شہید ہو گئی ہے اور مجھے بہت فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت دی ہے۔ تو میری بیٹی بھی زخمی ہوئی ہے اور مکان بھی جو ہے نا کافی ڈیمیج ہوا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے جو ہے میں بھی ایک فخر محسوس کرتا ہوں اور پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان کے لیے اور بالخصوص جو ہے نا جو ہمارے بھائی اس جنگ میں شرکت رہے ان کے لیے بھی جو ہے میں دعا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ میں جڑا بھائی ساڑے شہید ہوئے نا، سب تو بڑے بھائی سن تے فوت ہوئے نا، تے بس اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دیتی ہے۔ اساں جڑا ساڑے میں زخمی ہویا، ہمارا بچہ زخمی ہے، اس تو بعد جڑے کہ نا اساں بڑے حوصلے بلند تے اللہ تعالیٰ اس شہادت کی موت سے نوازیا اساں کی۔ شہداء کے ورثاء نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم شہداء کے وارث ہیں۔ ہمارے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے محب وطن ہونے کا ثبوت دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک، قوم اور اپنی افواج پر فخر ہے۔ پاک فوج نے جس بہادری سے دشمن کا غرور خاک میں ملایا، اس سے ہمارے حوصلے مزید بڑھے ہیں۔ اپنی افواج پاکستان کی پشت پر کھڑے ہیں، آئندہ بھی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان خالد شہید جو ہے یہ شہید ہوا ہے 9/5/2025 کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے شہداء کی فہرست میں شامل کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے کوئی شہید ہونے کی تمنا فرمائی ہے۔ اس نے اپنے وطن کی بقا کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور افواج پاکستان کی حفاظت میں آئے اور دشمن کے مذموم جو ارادے ہیں ان کو خاک میں ملائے۔ انہوں نے شہادت نہ جڑا نا رتبہ نہیں ملیا، لیکن رات نے سمے بمباری ہوئی ہے، اس بمباری جو جڑا باہر نکلے اپنے اہل ویال کی جڑا نا سیف مقام پر منتقل کرنے اس تو شکار ہوئی ہے جس چیز نا اساں کی فخر ہے انہوں نے اس شہادت پر۔ مزید اساں افواج پاکستان اس نے شانہ بشانہ لڑنے کی تیار ہوں، اور جس طرح افواج پاکستان اس ملک ہے لڑی ہے اور جس جذبے نہ لڑی ہے اساں افواج پاکستان کی جڑا نے سلام پیش کرنے ہیں۔
कोयरटा की आवाम ने जुर्रत व बहादुरी से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर रैलियां भी निकाली, पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की और शहदा को खराज तहसीन पेश किया। शामिल करेंगे मजीद खबरें। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर और दुश्मन फौज को दंदान शिकन जवाब देने पर सीज़फायर लाइन समानी में रैलियों जलसे जुलूसों का इनेकाद जारी है। चेयरमैन टाउन कमेटी समानी राजा जुल्करनैन खान की कॉल पर समानी में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। समानी की फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी, जबकि रैलियों के दौरान फौजी काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। रैली समानी चौक शाहराह जम्मू से होती हुई बागपुली पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में साबिक उम्मीदवार असम्बली राजा खुशनुद आजम खान, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल भिम्बर राजा गुलाम रब्बानी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरका रैली का कहना था कि 10 मई को फ़ौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जंगी जनून को जिस बहादुरी और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होकर खाक में मिलाया है, उस पर हमें फ़ख्र है। आज हिंदुस्तान का हशर दुनिया देख रही है। कामयाब ऑपरेशन पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुबारकबाद पेश करते हैं और अफवाज पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि कश्मीरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल